زندگی میں کئی بار یہ جملہ سنا ہوگا کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ نے لکھا ہوتا ہے. کسی آفت کے بعد سننے کو ملتا ہے اللہ نے لکھا ہی ایسا تھا. کہاں لکھا تھا، کب لکھا تھا، کیوں لکھا تھا؟ آج اس ٹاپک پہ ڈسکشن ہوگی. وہ اتنا پرانا ہے کہ کسی کو ایگزیکٹ اوریجن یاد نہیں، اور اتنا نیا ہے کہ اس پر فزکس کے سب سے بڑے بڑے پیپرز ابھی ان آخری 20-30 سالوں سے لکھے جا رہے ہیں. لوح محفوظ. لوح محفوظ کے 2 ورڈز ہیں، لوح یعنی تختی، سلیٹ، ٹیبلٹ، اور محفوظ یعنی پروٹیکٹڈ، گارڈیڈ. تو لٹرل ٹرانسلیشن ہے پروٹیکٹڈ ٹیبلٹ یا پریزروڈ ٹیبلٹ. قرآن میں اس کا ڈائریکٹ ذکر سورہ البروج کی آخری آیت میں ملتا ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. بلکہ یہ ایک عظیم قرآن ہے، ایک محفوظ لوح میں. یہ صرف ایک ہی جگہ قرآن میں لوح محفوظ کا ایگزیکٹ لفظ آیا ہے، لیکن اس کی پراپرٹیز کئی الگ الگ آیات میں ملتی ہیں، الگ الگ ناموں کے ساتھ. قرآن اسے کتاب مبین، دا کلیئر بک بھی کہتا ہے، امام مبین، دا کلیئر ریکارڈ بھی کہتا ہے، کتاب حفیظ، پریزروڈ بک بھی کہتا ہے. اتنے سارے نام کیونکہ یہ اتنی واسٹ چیز ہے کہ ایک نام اس کے لیے کافی نہیں ہے. ہر نام کا قرآن کی زبان میں الگ الگ مطلب ہے، اور وہ مطلب سمجھنے کے لیے قرآن کی زبان آنی ضروری ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے تو ہیں، لیکن عربک سمجھ نہ آنے کی وجہ سے ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. میننگ فل آیات مس کر جاتے ہیں. عربک درس ایک ایسی قرآنک عربک لرننگ ایپ ہے جو بگنرز کے لیے اسپیشلی ڈیزائن کی گئی ہے تاکہ تم سٹیپ بائی سٹیپ قرآن کی زبان سیکھو اور گریجولی قرآن کو سمجھنا شروع کر دو. عربک درس تمہیں مشکل گرامر رول سے بیزار نہیں کرتا. اس میں شارٹ ڈیلی لیسنز ہیں، انٹریکٹیو ایکسرسائزز ہیں، کوئزز ہیں، سمارٹ ریویژن سسٹم ہے، اور پروگریس ٹریکنگ بھی دی گئی ہے. صرف 5 سے 10 منٹ روزانہ دینے سے تم کنسسٹنسی کے ساتھ سیکھنا شروع کر سکتے ہو. ایپ تم کو خود یاد دلاتی ہے کہ تم نے آج کا لیسن لینا ہے تاکہ تم اپنی لرننگ اسٹریک مینٹین رکھ سکو. عربک درس بالکل فری ہے. اگر تم کبھی عربک سیکھنا چاہتے تھے لیکن کورسز یا کمپلیکیٹڈ لیسنز کی وجہ سے یا شدید بزی اسکیڈول کی وجہ سے کبھی شروع ہی نہیں کر پائے تو عربک درس تمہارے لیے بہترین آپشن ہے. بغیر کچھ پے کیے اس ایپ کو پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کرو اور آسانی سے قرآن کی زبان سیکھنا شروع کرو. لنک ڈسکرپشن میں. خیر، صحیح مسلم کی ایک مائنڈ بینڈنگ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کی تقدیر 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی، اس سے پہلے کہ اس نے آسمانوں اور زمین بنایا. 50,000 سال پہلے. اس کا مطلب ہے کہ وقت یا ٹائم جو ہم گھڑیوں پہ میجر کرتے ہیں، جس پہ ہماری زندگی گزرتی ہے، یہ وقت خود کائنات کے ساتھ شروع ہوا ہے. تو اگر کائنات خود ابھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی تو 50,000 سال کس وقت میں میجر ہوئے؟ یہ ایگزیکٹلی وہ سوال ہے جو ماڈرن فزکس بھی پوچھتی ہے کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا. فزسسٹ کہتے ہیں کہ ٹائم خود بگ بینگ کے ساتھ شروع ہوا ہے. تو بگ بینگ سے پہلے کا سوال ہی میننگ لیس ہے ہماری نارمل سمجھ میں، کیونکہ پہلے کا کانسیپٹ ہی ٹائم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور یہاں حدیث بھی ایگزیکٹ یہی کہہ رہی ہے، ایک پہلے جو ہمارے ٹائم کے پہلے سے باہر ہے. بخاری کی ایک اور حدیث ہے جو سیکوینس بتاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے کچھ نہیں تھا سوائے اللہ کے. اس کا عرش، اس کا تھرون پانی کے اوپر تھا. پھر اس نے القلم، دا پین بنایا اور قلم سے کہا کہ لکھو. قلم نے پوچھا کہ کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لکھو جو قیامت تک ہونے والا ہے. تو اس قلم نے سب کچھ لکھ دیا جو ہونے والا تھا اللہ کے حکم سے. پھر اللہ نے آسمان اور زمین بنائے. یہ سیکوینس دیکھو بالکل سٹیپ بائی سٹیپ. نمبر 1 اللہ، نمبر 2 تھرون پانی کے اوپر، نمبر 3 القلم دا پین، نمبر 4 پین نے اللہ کے کمانڈ پر لکھنا شروع کیا، نمبر 5 پھر آسمان اور زمین کا کریشن، مطلب لکھنا، رائٹنگ، ریکارڈنگ. یہ کائنات ایک فزیکل کریشن سے پہلے کا سٹیپ ہے. پھر انفارمیشن، پھر میٹر، پہلے ڈیٹا، پھر فزیکل ریالٹی. سورہ الانعام میں ہے کہ آسمان اور زمین میں کوئی چیز غائب نہیں ہے مگر وہ ایک کلیئر بک میں ہے. اور سورہ ہود میں ہے کہ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، اور وہی جانتا ہے اس کا ٹھکانہ اور اس کے دفن ہونے کی جگہ. سب کچھ ایک کلیئر بک میں ہے. سورہ الحدید میں ہے کوئی مصیبت زمین پہ یا تمہارے اوپر نہیں آتی مگر وہ ایک ریکارڈ میں ہے. یعنی کوئی بھی ٹریجڈی، کوئی بھی ڈیزاسٹر وہ ہونے سے پہلے آلریڈی ریکارڈ میں ہے. اب سوال ہے کہ کیا اس ریکارڈ میں کوئی تبدیلی کی جا سکتی ہے؟ کیا لوح محفوظ چینج ہو سکتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو کامن مس انڈرسٹینڈنگ کلیئر کرتا ہے. حدیث میں ملٹیپل پینس کا ذکر آتا ہے. ابن عباس کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو اگر ساری کائنات مل کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہتی ہے وہ نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نے پہلے سے وہ تمہارے لیے ڈیسائیڈ نہ کیا. قلم اٹھا لیے گئے ہیں. اس کا مطلب القلم جو لوح محفوظ پہ لکھتا ہے وہ ایک ہے، لیکن اسکالرز اس کے ایکسپلینیشن میں لو المحو والاثبات کا کنسپٹ لاتے ہیں. ٹیبلٹ آف اریجر اینڈ کنفرمیشن، یہ ایک الگ لیول ہے جہاں کچھ پروویژنل ڈیسیجنز ہوتے ہیں جو دعا، صدقہ، توبہ سے افیکٹڈ ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوور آل فائنل الٹیمیٹ علم کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے اور دعا اللہ کی تقدیر کو بدل سکتی ہے. یہ کیسے پاسبل ہے اگر سب کچھ آلریڈی فکسڈ ہے؟ اللہ کا ایبسولوٹ علم،
اس کے الٹیمیٹ نالج میں یہ بھی شامل ہے کہ یہ انسان دعا کرے گا اور اس دعا کی وجہ سے یہ آؤٹ کم ہوگا. مطلب دعا کرنا بھی پہلے سے لکھا ہوا ہے اور دعا کا ریزلٹ بھی. لیکن انسان کے ایکسپیرینس کے لیول پہ اس کی فری ول، اس کی چوائس، اس کا دعا کرنا یہ سب ریئل ہے، جینوئن ہے، کوئی پیراڈاکس نہیں ہے. یہ دو لیولز کی بات ہے. اللہ کا نالج ایک میٹا لیول ہے جو انسان کے ایکسپیرینسڈ ریئلٹی کو انوالو کرتا ہے بنا اسے فیک بنائے. اور ایک آخری پراپرٹی، پروٹیکشن کا اسپیکٹ. سورہ الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ذکر مطلب قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. صرف قرآن کا ٹیکسٹ ہی حفاظت نہیں ہے بلکہ اس کی سورس یعنی لوح محفوظ بھی کمپلیٹلی پروٹیکٹڈ ہے. شیاطین اس تک نہیں پہنچ سکتے، نہ وہ کچھ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، نہ ہٹا سکتے ہیں، نہ ڈسٹورٹ کر سکتے ہیں، نہ پڑھ سکتے ہیں. اب جو میں تمہیں بتانے والی ہوں تم دھیان سے سنو کیونکہ یہاں سے چیزیں بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں. 20ویں صدی کے شروع میں آئنسٹائن نے اسپیشل ریلیٹیوٹی دی. اس کا ایک کانسیکوینس یہ نکلا جسے فزسسٹ بلاک یونیورس یا اٹرنلزم کہتے ہیں. اس کا کور آئیڈیا یہ ہے کہ پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر یہ تین الگ ریئل کیٹیگریز نہیں ہیں جیسا کہ ہم اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، بلکہ یہ سارا اسپیس ٹائم پاسٹ سے فیوچر تک ایک ہی سنگل 4 ڈائمینشنل بلاک کی طرح ایگزسٹ کرتا ہے. ہماری ابھی کی فیلنگ کہ ابھی حال جو پریزنٹ ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں یہ کچھ اسپیشل ہے اور فیوچر ابھی ہوا ہی نہیں ہے، یہ سب کچھ ایکسپیرینس صرف ہماری کانشیسنیس ہے، ہمارے لمیٹڈ وینٹیج پوائنٹ کا ریزلٹ ہے. اب دوسرا اینگل اس میں کمپیوٹیشنل یونیورس ہائپوتھیسس کا ہے. یہ ایک اور ماڈرن آئیڈیا ہے. کچھ فزسسٹس انکلوڈنگ سیریس ریسرچرز ان انفارمیشن تھیوری یہ کہتے ہیں کہ ریئلٹی کی فنڈامنٹل سبسٹینس میٹر یا انرجی نہیں ہے، انفارمیشن ہے. یونیورس کو ایک طرح کا کمپیوٹیشن سمجھو جہاں پہ رولز، فزکس کے لاز ایک انڈرلائنگ ڈیٹا پہ پروسیس رن کر رہے ہیں، ایگزیکٹلی جیسے کمپیوٹر کوڈ کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے اور آؤٹ پٹ جنریٹ کرتا ہے. اب تیسرا سب سے سٹل اینگل، کوانٹم انڈیٹرمینیسی اور آبزرور ایفیکٹ. کوانٹم میکینکس میں ایک فیمس پرنسپل ہے کہ کچھ پارٹیکلز کی پراپرٹیز انریزالو رہتی ہے، انکمپلیٹ رہتی ہے جب تک انہیں میجر یا آبزرو نہیں کیا جاتا. ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام ایسے ہیں جو اس کانٹیکسٹ میں ایکسٹرا آرڈینری ریلیونٹ ہے، العلیم دا آل نوئنگ اور الخبیر دا آل اویئر. یہ صرف اللہ کو بہت کچھ پتا ہے نہیں ہے، یہ اللہ کا علم کائنات کے ہر پارٹیکل کے ساتھ ہر وقت ایکٹیو ہے. یہاں دوبارہ وہ حدیث یاد کرو کہ پہلے اللہ نے القلم بنایا، پھر کہا لکھو، قلم نے لکھ دیا جو کچھ قیامت تک ہونا ہے. پھر اللہ نے آسمان اور زمین بنائے، یہ سیکوینس کوڈ لکھا گیا، پھر ایگزیکیوٹ ہوا، پھر آؤٹ پٹ میں فزیکل یونیورس بنی. یہ ایگزیکٹلی کمپیوٹیشنل یونیورس ہائپوتھیسس کا اسٹرکچر ہے. لیکن ایک ڈسکلیمر سن لو، یہ سب باتیں پیراللز ہیں، میٹافورز ہیں، یہ سائنٹیفک پروف نہیں ہے. یہ لوح محفوظ لٹرلی بلاک یونیورس ہے. کوانٹم میکینکس خود اپنے کور میں پروبیبلسٹک ہے. اس کا مطلب ہے کہ فزکس کے ایکویشنز ڈیفینٹ آؤٹ کمز پریڈکٹ نہیں کرتی، حتمی اور فائنل ریزلٹ نہیں بتاتی، پروبیبلٹیز پریڈکٹ کرتی ہیں. یہ والا آئیڈیا لوح محفوظ میں سب کچھ فکسڈ ہے والے آئیڈیا سے سرفیس لیول پہ کانٹراڈکٹ کرتا لگتا ہے. لیکن یہاں پہ دوبارہ اسلام نے یہ والی کانٹراڈکشن آلریڈی ایڈریس کر دیا ہے 2 لیولز والے کانسیپٹ سے. اللہ کا ایبسولوٹ نالج فکسڈ، کمپلیٹ، ڈیٹرمنڈ ہے اور انسان کی ایکسپیرینسڈ ریئلٹی اوپن، فری اور ان پروگریس فیل ہونے والی ہے. تو میں یہاں پہ کیا کہہ رہی ہوں؟ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ فزکس نے قرآن کو پروو کر دیا ہے. یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک سیولائزیشن 1400 سال پہلے جس کے پاس نہ ٹیلیسکوپ تھا، نہ پارٹیکل کولائڈرز تھے، نہ سپر کمپیوٹرز تھے، نہ میتھمیٹکس تھی جو اسپیس ٹائم کو ڈسکرائب کر سکتی، اس نے ایک ایسا فریم ورک دیا ہے جو نمبر 1 انفارمیشن پریسیڈز میٹر، یہ سیکوینس دیا. نمبر 2 ٹائم خود کائنات کے ساتھ شروع ہوا تھا اور ایک پہلی ہے جو کہ اس ٹائم کے باہر ہے، یہ دیا. نمبر 3 پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر ایک ہی ریکارڈ میں ہے، لینئر انفولڈنگ میں نہیں ہے. نمبر 4 ایک ڈیٹرمنڈ اسٹرکچر کے اندر بھی ایکسپیرینسڈ فریڈم ریئل ہے. اور آج 2026 میں فزکس کے سب سے کٹنگ ایج پیپرز بلاک یونیورس، کمپیوٹیشنل یونیورس، انفارمیشن تھیوریٹک ریئلٹی، پوسٹ ڈیٹرمنڈ بلاک یونیورس، یہ سب انڈیپینڈنٹلی انہی کویسچنز کے اراؤنڈ ریوالو کر رہے ہیں. تو اس وقت جب تم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو یاد رکھو کہ یہ والا مومنٹ، یہ ایگزیکٹ سیکنڈ جو تم یہ ابھی ایکسپیرینس کر رہے ہو، یہ 50,000 پہلے کائنات بننے سے بھی القلم سے لکھا گیا تھا. تمہارا یہاں ہونا، یہ ویڈیو دیکھنا، یہ سوچنا کہ تم ابھی جو سوچ رہے ہو سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے. یہ صرف ایک اسپریچول بات نہیں ہے، یہ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ ہے اگر تم جینوئنلی اس کی امپلیکیشنز پر سوچنا شروع کرو تو تمہاری پوری ریئلٹی کی سمجھ ہلا کے رکھتا ہے. اور شاید اسی لیے اللہ نے ہمیں یہ سب کچھ بتایا ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ ہم کس کہانی کا حصہ ہیں، اور کہانی لکھنے والا، اس کا علم کبھی انسرٹن نہیں ہوتا. صرف ہم ہیں اپنی چھوٹی لمیٹڈ ونڈو کے ساتھ جنہیں سب کچھ انسرٹن لگتا ہے. خیر، یہ کانسیپٹ مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا. کیا تمہیں اس بارے میں پتا تھا؟ مجھے نیچے کامنٹس میں لکھو. اور آج کے لیے بس اتنی تھا. میں ملتی تم سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ.